أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ولولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 46 سورہ زخرف، رکوع نمبر 5 ہے کیا؟ ٹھیک ہے جی۔ آج بروز ہفتہ ہے اور ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگوں کے اوپر گناہ ہوگا جب بتائیں گے نہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ شوال کے بعد ذوالقعدہ شروع ہو چکا ہے، امی مہینہ اسلامک 1445 ہجری ہے، 2024 11 مئی ہے آج، 11 مئی 2024 جی۔ اس پہ بیٹھے رہو، آپ لوگوں کی وجہ سے سارا نظام خراب ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فقال إني رسول رب العالمين ولقد أرسلنا البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا ساتھ اپنی نشانیوں کے، الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الہ فرعون، طرف فرعون کے، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کے طرف، ٹھیک ہے جی۔ وملئہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ سردار وغیرہ، سمجھ آئی؟ یہاں پہ نون انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس کی غلطی ہے یہ، یہاں پہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، غلطی سے نون لکھا ہوا ہے۔ اس میں تفسیر میں مفتی تقی عثمانی صاحب والے میں نون نہیں ہونا چاہیے، وملئہ، ٹھیک ہے جی، یعنی نون کی جگہ گول سا نشان ہوگا وہاں پہ، یعنی گول نشان کا مطلب ہے کہ وملئہ نہیں پڑھنا ہم نے، ٹھیک ہے جی، وملئہ اور اس کے سرداروں کے۔ فقالت، اس نے کہا، انی رسول، بے شک میں رسول ہوں، رب العالمین، رب العالمین کا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ کس کا؟ رب العالمین، اللہ کا۔ فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، سارے پیغمبر یہی کہتے ہیں نا،
نیا کام تو نہیں کہا انہوں نے. فلما پھر جب جاءہم وہ لایا ان کے پاس بھی آیاتنا ہماری آیات یعنی نشانیاں. کون کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ توجہ فرمانی ہے نا، توجہ نہیں ہوگی تو سمجھ نہیں آئے گا قرآن. اذا ہم تب وہ منہا ان پر سے یضحکون ہنستے تھے. سمجھ آئیے، ہنستے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. نشانیاں وغیرہ اس سے مراد انہوں نے لکھا نہیں ہے، بہرحال اس سے مراد کیا ہوتا ہے اگلی آیت میں. پھر جب انہوں نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے. سمجھ آئی نہیں کہ نہیں گل؟ نشانیوں سے مراد وما نریہم من آیات الا ہی اکبر من اختها واخذناہم بالعذاب لعلہم یرجعون. فرماتے ہیں 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. سب سے زیادہ ذکر جو ہے تفصیلاً اور شارٹ کٹ طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا ہے. وما نریہم اور نہیں ہم دکھاتے ہیں ان کو من آیت کوئی نشانی الا ہی اکبر مگر وہ زیادہ بڑی ہوتی تھی من اختها اپنی بہن سے. واخذناہم و پکڑ لیا ہم نے ان کو بالعذاب عذاب میں ساتھ عذاب کے لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں. اور ہم انہیں جو نشانی بھی دکھاتے وہ پہلی نشانی سے بڑھ کر چڑھ کر ہوتی تھی. اور ہم نے وَأَخَذْنَاهُمْ اور پکڑ لیا ہم نے ان کو بالعذاب عذاب میں ساتھ عذاب کے اچھا لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں. اور ہم انہیں جو نشانی بھی دکھاتے وہ پہلی نشانی سے بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی. اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں. ان سے مراد یعنی 14 وہ بلائیں ہیں جن میں مصر والوں کو یک کے بعد دیگرے مبتلا کیا گیا اور جن کی تفصیل سورہ اعراف 133 سے لے کر 135 میں گزر چکی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ یعنی ٹڈی دل اور خون کا آنا، مینڈکوں کا عذاب. فرسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. 5 قسم کے عذاب. مینڈکوں کا بھی، خون کا، ہر چیز میں خون آ جاتا تھا. اور ٹڈی دل وغیرہ چیزوں میں آ جاتا، جس طرح کون پینا پنجابی میں بولتے ہیں، آٹے میں کون پہ جانا. یعنی کہ تو ہمارے ذرا سا روٹی کھائیں اگر ہم بیچ میں کیڑا آ جائے، کون آ جائے، کوئی کیڑا مچھی پیلی آ جائے، چیونٹی آ جائے، یا کریر ہلکی سی ریت آ جائے تو کتنی مشکل ہوتی ہے. ان کو کتنا بڑا عذاب ہے، یعنی کھانے کے اندر ایسا مسئلہ ہو جائے. سمجھ آئی؟ کیونکہ کام ہی ایسے تھے ان کے. ہم لوگوں کے کام صحیح نہیں ہوں گے تو پھر ایسے ہوگا. اللہ معاف فرما دیں. کیونکہ ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے کہ نہیں. وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون. وقالوا اور انہوں نے کہا یا ایھا الساحر اے جادوگر ادع لنا دعا کرو ہمارے لیے ربک اپنے رب سے بما بواجہ اس کے جو عہد عندک اس نے عہد کیا تیرے پاس اننا لمہتدون بے شک ہم البتہ ہدایت یافتہ ہیں. اور وہ یہ کہنے لگے کہ اے جادوگر تم سے تمہارے پروردگار نے جو عہد کر رکھا ہے اس کا واسطہ دے کر اس سے ہمارے لیے دعا کرو، ہم یقیناً راہ راست پر آ جائیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ینکثون. فلما اور پھر جب کشفنا کھول دیا ہم نے عنہم العذاب ان سے عذاب کو اذا هم تب وہ ینکثون پھر جاتے تھے. پھر جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے ہیں تو پل بھر میں وہ اپنا وعدہ توڑ ڈالتے تھے. سمجھ آئی نا گل؟ کیا مطلب؟ وہ عذاب جو تھا، عذاب جو تھا جب ٹل گیا، جس طرح وہی والی بات ہے، کشتی والے پار لگ گئے. اللہ 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 یا اللہ معاف فرما، پار لگا دے پار، یا اللہ معاف. مخلص کافر مسلمان یہ بھی کافر ہی ہیں. عذاب ختم ہوا، بنی اسرائیل والے اور پھنس گئے. سمجھ آئی؟ بارش آتی ہے، یاد کرتے ہیں رب کو. سمجھ آئی؟ رمضان آتا ہے، رمضانی نمازی بن جاتے ہیں. رمضان کے بعد پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں ہم لوگ. بات سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ.
ونادى اور پکارا فرعون نے فی قومی اپنی قوم میں، قال یا قوم، یہ کہا ہے میری قوم، الیس کیا نہیں ہے لی میرے لیے ملک مصر بادشاہت مصر کی، وہذہ اور یہ الانہار دریا یا نہریں، تجری جو بہتی ہیں، من تحتی میرے نیچے سے مراد میرے نیچے سے نہیں، میرے فرش کے نیچے سے، بات الٹنا سمجھیں، میرے نیچے سے، افلا تبصرون پھر نہیں تم دیکھتے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ اور دیکھو یہ دریا میرے نیچے بہہ رہے ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ بڑی باتیں کر رہا ہے نا، میں بڑا بادشاہ ہوں، یہ اپنی علامتیں بتا رہا ہے بادشاہ ہونے کی۔ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، بلکہ انا میں، خیر بہتر ہوں، من هذا الذي اس شخص سے جو ہوا مہین وہ حقیر ہے، ولا نہیں، یکاد قریب کہ وہ یبین وہ واضح بات کرے، یا پھر مانو کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو بڑا حقیر قسم کا ہے، اور اپنی بات کھل کر کہنا بھی اس کے لیے مشکل ہے، یعنی یہ اس کا قول ہے، سمجھ آئی نا، گستاخی کر رہا ہے، وہ باتیں کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، فلولا تو کیوں نہیں، القیا اتارے گئے، علیہ اس پر، اسورۃ کنگن، من ذہب کس کے، مرد عورتیں کیا پہنتی ہیں، نقاب کس چیز کے، ذہبن چاندی بھی ہوتی ہے نا، دوسرا کیا ہوتا ہے، سونا، ذہبن سونا، سونے کے، او جاء یا آئے معہو اس کے ساتھ، الملائکۃ فرشتے، مقترنین ساتھ رہنے والے، بھلا اگر یہ پیغمبر ہے، کون، موسیٰ علیہ السلام، تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، یا پھر اس کے ساتھ فرشتے پر باندھے ہوئے کیوں نہ آئے، یعنی یہ کیوں فرمایا گیا کہ کیونکہ وہ جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے بھی کیا ہوتے ہیں، بادشاہوں کے طریقہ یہ ہوتے تھے، کنگن شنگن پہنے ہوتے تھے، جو باتیں آتی ہیں اعتراض کرتے ہیں لوگ اس حساب سے کرتے ہیں نا، یعنی جیسے مکہ والے کہتے تھے یار مکہ کے کوئی سیٹ صاحب بنتے نبی، یہ مطلب کیوں بن گئے نبی، سمجھ آئی کہ نہیں، بظاہر مطلب بہت بڑے سیٹ صاحب ہونے چاہیے، ان کو نبی بننا چاہیے، یا یہ دو جو بستی ان میں سے جو بڑے سردار تھے ان کو بننا چاہیے، کیوں بنے، ان کا اعتراض بھی اسی حساب سے تھا کہ بھائی ان کا پروٹوکول ہوتا، کیا ہوتا، یعنی ان کے صاحب کو لگتا نہیں ایسے کو غریب بندے لگ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جوڑ گئے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں بات، ان کے ساتھ کوئی فرشتے والا پروٹوکول ہوتا، بادشاہوں والے کنگن پہنے ہوتے، تو یہ خواہشات اللہ تعالیٰ جنت میں ہر جنتی کی پوری فرمائیں گے، فرشتوں والی بات ہے ہی ہے، ہر جگہ فرشتے ہوں گے، فرشتوں کا کیا ہوگا، الا قیلا سلاما سلاما، فرشتے کوئی گالیاں نہیں نکالیں گے، کوئی یہ نہیں کہیں گے جاؤ میں نہیں لے کے آتا کھانا جاؤ، یہاں پہ خادم بھی ایسے بدتمیز ہوتے ہیں نا، کچھ زیادہ فری کر لو، اگر سر پہ چڑھا دو، پرانے خادم ہوں جیسے مولانا مکی صاحب ہیں، بیچارے اکیلے رہیں گے، خاندان میں کچھ بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، ایک خادم ہے وہ بھی پتہ نہیں کیسا دیتا ہے کہ نہیں، کھانا پینا نہ دے اس کی مرضی ہے، مطلب وہ ایک باتیں سناتے رہتے ہیں، تو وہ خادم ایسے نہیں ہوں گے، ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے رہیں گے اور بس حکم کے انتظار میں ہوں گے، اشارہ کریں تو آپ کے لیے پیش کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ بھی پلائیں گے پھر کیسے، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اب یہ کیسے پلائیں گے اس کی اللہ ہی جانتے ہیں کہ، لیکن یعنی پروٹوکول زیادہ بھی دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو دیدار عام اللہ کا کرایا جائے گا، کچھ لوگوں کو دیدار خاص ابو بکر رضی اللہ کو کروایا جائے گا، اور کچھ لوگوں کے کیسے فرشتے ہوں گے، کسی کے کون فرشتے ہوں گے، اور کنگن شنگن سب کو پہنائے جائیں گے، دنیا میں داڑھی رکھو، نبی کی سنت پوری کرو، بادشاہوں کا رواج ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بادشاہ داڑھی بھی نہیں رکھتے اور کنگن پہنتے ہیں، تو جنت میں اللہ کہیں گے چل یار دنیا میں آپ نے میری بات مانی، میرے نبی کی اتباع کی، چل خیر داڑھی نہ رکھ، اور کنگن پہنائے جائیں گے، اور مردوں کو بھی، اور داڑھی چھیل معاف کرتا ہوں وہاں پہ نہیں چل، بات سمجھ آ رہی ہے، وہاں پہ نہیں، لیکن یہاں پہ جو نہیں رکھتا پھر وہ اللہ رسول کو ناراض کر رہا ہے، کہ گویا
فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ فاستخف تو ہلکایا پایا اس نے قومہ اپنی قوم کو، فاطاعوا تو انہوں نے اطاعت کی اس کی، انہم بے شک وہ کانو تھے، قوما فاسقین فاسق قوم لوگ۔ اس طرح اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا، کیا کیا؟ چکمہ دیا، قوم کو لالچ دی وغیرہ وغیرہ۔ جو کمزور قسم کے لوگ تھے ان کو باتوں میں ورغلا لیا کہ بھائی ادھر آ جاؤ، یہ ہماری پارٹی میں آ جاؤ، ہمیں ووٹ دے دو، یہ کرو وہ کرو، لالچ دے دیے، سڑکوں کی لالچ دے دی، سمجھائی، گھروں کی لالچ دے دی، پانی لگوا دیں گے، بورنگ کروا دیں گے، فلاں کروا دیں گے، یہ کروا دیں گے، اور اسی چکر میں فاسقین کو ووٹ دیتے تھے ہم لوگ، فراڈیوں کو، دھوکے بازوں کو، ملک کو کھانے والوں کو۔ ان لوگوں نے بھی ووٹ دے دیا اس کو، اس کی طرف ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس طرح اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا اور انہوں نے اس کا کہنا مان لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب گناہ گار لوگ تھے، اسی لیے تو بات مان لی، ورنہ نیک لوگ تھے، بعض اس کی نہ مانی۔ اس میں فرعون کو بھی گناہ گار کہا گیا ہے اور اس کی قوم کو بھی۔ فرعون تو اس لیے گناہ گار تھا کہ اس نے اپنی سلطنت کو خدائی کی علامت قرار دے کر خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنی قوم کو بیوقوف بنایا، اور اس کی قوم اس لیے گناہ گار تھی کہ اس نے ایسے گمراہ شخص کو اپنا حکمران تسلیم کیا اور اس کی تمام گمراہیوں میں اس کی پیروی کی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی قوم پر کوئی گمراہ شخص مسلط ہو جائے اور اپنی طاقت کے مطابق اسے ہٹانے کی کوشش کرنے کے بجائے ہر غلط کام میں اس کی اطاعت کیے جائے تو وہ بھی مجرم قرار پاتی ہے۔ سمجھ آئیے؟ مجرم کو، بدمعاش کو، کھانے والے کو ووٹ دینا بھی جرم ہے، اس کے جرم میں شامل ہے۔ اس نے کسی گناہ گار کو، ظالم کو، ملک کے دشمن کو، اسلام کے دشمن کو ووٹ بھی دی تو وہ بھی اس میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ لہذا سوچ سمجھ کے ووٹ بھی دینی چاہیے تھی اور دینی تھی، آگے بھی دینی ہے۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین۔ فلما اور جب آسفونا وہ غصے میں لائے، انتقام لیا ہم نے منہم ان سے، فاغرقناهم اجمعین تو غرق کر دیا ہم نے ان سب کو۔ کن سب کو؟ چنانچہ جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو کیا کیا؟ غرق کر دیا۔ وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین۔ وجعلناهم تو بنا دیا ہم نے سلفا پیشرو، ومثلا اور ایک مثال، للآخرین بعد والوں کے لیے، اور ہم نے انہیں ایک گئی گزری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ یہ واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے سارا، آیت نمبر 46 سے 56 تک ہمارے پڑھا ہے، سارا واقعہ بار بار آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہی والا عصا مارا، باز نہیں آئے، اور بنی اسرائیل قوم تھی تنگ کرنے والی، ضدی قوم، ہر مطلب الٹے سیدھے کام کرنے والی، مختلف ان کے جو ہے علاج بھی ہوئے، بہت ساری ان کو عذابات دنیا میں بھی آئے جیسے، اور یہاں تک کہ بچڑے کے بھی واقعہ ہوا، بچڑے کو معبود بنایا، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام غصے ہوئے، آگے بھائی کو غصے ہوئے، ان کو غصے ہوئے، ساری اس قسم کی چیزیں۔ کچھ ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے جو وہ معبود بنا لیا تھا، اور ان کو پھر یہ کچھ لوگوں کی یہ بھی سزا تھی کہ آمنے سامنے ایک دوسرے کو قتل کریں، گردنیں ماریں، پھر دوبارہ زندہ بھی ہو گئے، سمجھ آئیے۔ اور پھر آخر جب بہت زیادہ اسرائیل قوم تھی نا جو بندر بن گئی تھی، ہاں، کونوا قردۃ خاسئین آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر خنزیر بنا دیا، کونوا قردۃ، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بنے تھے وہ ختم ہو گئے تھے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو آج کل جو بندر سے اندر ہیں یہ ان کی اولاد شہادت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سزا تھی اور ان کو ختم ان کو سزا دینے کا مقصد یہ نہیں تھا، ان کی نسل چلانی نہیں تھی، ان کو بس ایک عبرت کا نشان بنانا تھا، اس کو ختم فرما دیا گیا۔ لہذا وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یا بندر خنزیر جو ہیں آج تک ان کی نسل آ رہی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ان کا ایک عذاب تھا اور ایک عبرت تھی، اور نشان عبرت بنانا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے، اور ایسے وہ کام جو سورہ بقرہ میں بھی ہیں، 40 بڑی بیماریاں ہیں یہود کی، بنی اسرائیل والوں کی، ان سے بھی اللہ تعالی حفاظت فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔